بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسماء حسنہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان کے معانی، خواص اور فضیلتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا پہلا سبق لفظ اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ میں سب سے پہلا نام جو ہے لفظ اللہ، تو ان کے معانی اور ان کے خواص کو آج انشاءاللہ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو لفظ اللہ کے معانی، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے معانی معبود برحق خدا تعالیٰ اور معبود حقیقی، یہ ان کے معانی ہے، اور خواص اس کے 10 ہے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نمبر 1، جو اس نام کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو کامل یقین نصیب ہوگا، یعنی اللہ پر ایسا یقین بن جائے گا اس کا کہ اس کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ میری یہ فلاں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں، بلکہ اس نام کی برکت سے اور اس نام کا خاصہ یہ ہے کہ کامل یقین اس کو نصیب ہو، جس طرح اللہ رب العزت پر یقین رکھنے کا حق ہے وہ اس شخص کو نصیب ہوگا۔ دوسرا، جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یعنی جو آپ کا مقصود، جو آپ کا مقصد، یعنی جس کام کے لیے آپ نے اس کو پڑھا، کب؟ جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر، یعنی نماز سے پہلے غسل کر کے اس کو 1000 مرتبہ جو پڑھے گا تو جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک آسانی فرمائے گا، جتنا بھی مشکل کام ہو۔ تیسرا نمبر، جس مرض کے علاج سے اطباء یعنی ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ موت کا وقت نہ ہو۔ موت کے علاوہ جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں جس سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہو اور اس نے کہا ہے کہ اس بیماری کا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، جو اس مریض پر یہ اللہ کا نام 1000 مرتبہ پڑھو گے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں سے اللہ پاک دور فرمائے گا، بشرطے کہ موت کا وقت قریب نہ ہو۔ چوتھی صفت، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب کشف بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے صاحب کشف اسے کہتے ہیں جس کو اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے حالات ظاہر کرے، یعنی لوگوں کے حالات اللہ پاک آپ پر منکشف فرمائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے یا یہ کیسا بندہ ہے۔ لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہو، تب اللہ پاک اس کو یہ چیز نصیب فرمائے گا۔ پانچویں صفت، جو 66 مرتبہ لکھ کر دو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ ایک پرچی پر 66 بار لکھ کر پھر اس کاغذ کو کسی برتن میں پانی کے ذریعے سے دھو کر تاکہ اس پانی میں اس لکھائی کی اثرات مل جائے، پھر اس مریض کو پلانے سے اللہ پاک شفا یاب کر دے گا انشاءاللہ، خواہ آسیب یعنی جادو کا اثر کیوں نہ ہو۔ چھٹی صفت، آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر لفظ اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑ کے تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مریضوں کو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی شیطان یا جنات آئے ہیں تو ان کو پوری دنیا میں پھراتے ہیں، کبھی ایک بابا جی کے پاس کبھی، لیکن اللہ کے نام میں یہ صفت دیکھو کہ جو کسی برتن میں جتنا بھی برتن آپ نے لیا ہے اس کے بقدر جتنا برتن ہے، جتنی آپ کو خالی جگہ اس میں نظر آتی ہے، پورے برتن کو لفظ اللہ سے ڈھک لے، یعنی ہر جگہ اس پر لکھ لے، پھر اس میں پانی ڈال کر اس پانی کو کیا کر لے، اس مریض پر چھڑک دے، انشاءاللہ جتنے بھی جنات وغیرہ اس پر ہوں گے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ ساتویں صفت، جو شخص لفظ اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صدیقین میں سے ہوگا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے لفظ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے لفظ اللہ کو اپنے زبان پر، یہ اس کی زبان اسی پر جاری رہتی ہے، تو کیا ہوگا؟ صدیقین میں شمار ہوگا۔ یہ بہت بڑی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں سے ہوگے صدیقین، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آٹھویں صفت، جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم
हुवल्लाहुर रहीम पढ़ता रहेगा, उसका ईमान सलब नहीं होगा और वो शैतान के शर से महफूज रहेगा। सुबहान अल्लाह। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में खुदा न ख्वास्ता बहुत सारे नेक काम करते हैं, लेकिन आखिर में किसी गुनाह की वजह से अल्लाह पाक उससे ईमान सलब कर देते हैं। तो ये इस नाम की खासियत क्या होगी? ये होगा कि जितना भी गुनाहगार आदमी होगा, लेकिन इस नाम की बरकत से कभी भी इससे ईमान सलब नहीं होगा, इसका खात्मा बिल ईमान होगा। खात्मा के वक्त, आखिरी वक्त इस पर अल्लाह पाक मेहरबान होगा और इसको कलमा नसीब फरमाएगा और वो शैतान के शर से भी महफूज रहेगा। नबी सिफत, जो शख्स 1000 बार या अल्लाह या हुआ पढ़ेगा, उसके दिल में ईमान और मारिफत को मजबूत कर दिया जाएगा। जो रोज़ाना क्या करेगा? 1000 बार या अल्लाह या हुआ ये पढ़ेगा तो ईमान इसके दिल में ऐसा मजबूत होगा कि दुनिया की कोई ताकत भी उसके दिल से ईमान की ताकत को नहीं दूर कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। 10वीं सिफत, जो शख्स जुम्मा के दिन असर की नमाज पढ़कर किबले रुख बैठकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान पढ़ता रहेगा, फिर अल्लाह से जो चीज़ मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमाएगा। देखते हैं हम रोज़ाना के हिसाब से दुआएं करते हैं और दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। तो इस नाम की बरकत से जो शख्स जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद किबले रुख होकर या अल्लाह या रहमान ये पढ़ेगा सिर्फ, तो क्या होगा? जो भी चीज़ मांगेगा अल्लाह से, जो भी इसके दिल में होगा, जो भी अरमान होगा, जिस चीज़ के लिए भी, चाहे दुनिया चाहे आखिरत, जिसके लिए भी, तो अल्लाह पाक इसको वो चीज़ अता करेगा। तो भाई ये 10 खवास लफ्ज़ अल्लाह के, इंशाअल्लाह इसके बाद जितने भी अस्माए हुस्ना है रोज़ाना के हिसाब से हम एक एक करके तफसीर के साथ जिक्र करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी आपको जवाब देंगे। अगर कोई बड़ा मसला हो आपको इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर बाकायदा एक वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। हमारी वीडियो को खुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए सदका जारिया है। हम आजकल देखते हैं कि कितनी वीडियो गानों बजानों इसी तरह गुनाह की वीडियो लोग शेयर करते रहते हैं, जिसका ना दुनिया में कोई फ़ायदा है ना आखिरत का। लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो आपकी वजह से, आपके एक शेयर करने से कोई पूरी दुनिया में कोई इस पर अमल करेगा तो आपको भी उसका अजर मिलेगा, हमें भी उसका अजर मिलेगा। हमें पता भी नहीं होगा और हमारी नेकियों के अमाल में नेकी लिख दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह खुद भी इस पर अमल कर ले और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया जी।